السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرا چینل سکون روح جو کہ آج ہی کریٹ کیا ہے، اور اس کے پیچھے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے، وہ بھی بتاتی ہوں میں۔ لاک ڈاؤن کے بعد میں نے ایک چینل بنایا تھا، اس وقت میں نے اس کا نام رکھا تھا اردو دنیا، اور اس پر میں کام کیا کرتی تھی۔ اور اس وقت کیونکہ اتنا وائرل وغیرہ کا نہیں تھا، بس من تھا کہ کچھ اچھا شیئر کرتی ہوں اور مصروف رہوں، پڑھتی ہوں کتابیں تو لوگوں کو بھی فائدہ پہنچے اور شوق پیدا ہو یہ والا۔ تو اس وقت 60 سے 70 ویڈیوز میں نے ڈال دی تھی اس میں، اور 1.5 سے 2 سال بعد میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سا ڈر ہوا کہ آواز کا پردہ ہے اور میرے والد کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو بنا سوچے سمجھے، بنا تحقیق کیے میں نے وہ چینل جو ہے ڈیلیٹ کر دیا تھا۔ پھر اب بہت ہی مسئلے مسائل جاننے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ آواز کا پردہ نہیں ہے بلکہ ہاتھوں کا پردہ ہے، اور مجھے یہ لگتا تھا کہ سطر کا پردہ نہیں ہوتا۔ تو پھر سے میں نے شروع کیا ہے یہ کہ میں جو بھی پڑھتی ہوں، یا یہ کہیں کہ پڑھتی رہوں، اس وجہ سے بھی موبائل کے آنے کے بعد سے کتابوں کو ہاتھ میں لینا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ اس بہانے کچھ اچھی چیز مل جائے گی۔ جو پڑھنے میں مزہ آنا، کتاب ہاتھ میں لے کر، وہ فون میں پڑھنے کا مزہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کتابیں پڑھتے ہوں گے نا، بے شک وہ اس کو جانتے ہوں گے۔ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب اولاد کی تربیت۔ میرا ایک اور چینل ہے، اس پہ بھی یہ کام آئے گا، اور فی الحال یہ میری ضرورت بھی ہے۔ میرا 1 سال کا بیٹا ہے، تو میں نے یہ پڑھ لی تھی کافی، لیکن کیونکہ ریکارڈنگ شروع سے ہی کرنی ہے مجھے، تو میں یہ شروع کر رہی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور 12 سے 15 منٹ کے بیچ ہر ویڈیو میری رہا کرے گی اس پر۔ اس میں جتنا آئے گا میں پڑھوں گی، ورنہ اگلے ایپیسوڈ میں پڑھا کروں گی۔ تو یہ کتاب ہے اولاد کی تربیت کے سنہرے اصول، پیر فقیر حضرت مولانا ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی کی لکھی ہوئی ہے۔ جانتے ہوں گے بے شک، ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس میں انڈیکس میں ہے کتنے 29 چیپٹر۔ فرسٹ چیپٹر جو ہے یا عنوان ہم پہلے پڑھیں، بہت اچھی اردو ہے نہیں میری، کچھ غلطی کوتاہی ہو تو انسان سمجھ کر نا معاف کر دیجیے گا، مجھے بھی مذاق مت اڑائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے ہے اس میں مقاصد نکاح۔ انسان جب اپنے بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے تو شادی اس کی ایک بنیادی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، النکاح نصف الایمان، کہ نکاح آدھا ایمان ہے۔ ایک جگہ فرمایا، النکاح من سنتی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ اس سے انسان کا گھر آباد ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں شادی خانہ آبادی۔ اس شادی کی 5 مقاصد ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد دلی تسکین کا حاصل ہونا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تم میں سے تمہارے لیے تمہاری بیویاں بنائیں تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ تو بیوی کو خاوند کے ذریعے سکون ملتا ہے، خاوند کو بیوی کے ذریعے سکون ملتا ہے۔ تو شادی کا پہلا بنیادی مقصد تسکین قلب ہے۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں بندے کو تو شادی کے بعد پریشانی ملی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر، کہیں کوئی نہ کوئی ایسی خرابی ہے جو پریشانی کا سبب بن رہی ہے۔ اگر خاوند بھی شریعت پر چلنے والا ہو اور بیوی بھی شریعت پر چلنے والی ہو، تو یہ دنیا کی زندگی ان کو جنت کا نمونہ نظر آتی ہے۔ دوسرا مقصد پاک دامنی ہے، کہ شادی کے بعد انسان کے لیے پاک دامنی کی زندگی گزارنی آسان ہو جاتی ہے۔ میاں اپنی بیوی کے ذریعے گناہوں سے بچنے اور بیوی اپنے میاں کے ذریعے گناہوں سے بچے۔ اس لیے شریعت نے دونوں کو ایک دوسرے کا لباس کہا،
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ جیسے لباس انسان کے جسم کے عیبوں کو ڈھانپ لیتا ہے، اسی طرح شادی کے بعد انسان کے لیے گناہوں سے بچنا اور پاکیزگی کی زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے۔ تیسرا مقصد انسانی نسل کی بقا ہے۔ چنانچہ طبرانی میں ابو حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اولاد کے حصول کو ترک مت کرو۔ بے اولاد آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ چوتھا مقصد امت مسلمہ کی مضبوطی ہے کہ ایمان والوں کی جتنی آگے اولاد ہوگی، امت مسلمہ اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب باندھا ہے، بنا اعراب کے ہے تو میں اس کو نہیں پڑھ رہی ہوں، صرف مفہوم میں بتا رہی ہوں کہ جو بندہ اپنی اولاد کے لیے یہ نیت کرے کہ اگر اولاد ہوئی تو میں انہیں دین کا مجاہد بناؤں گا، تو محدثین نے لکھا ہے کہ اگر اس کی اولاد نہ بھی ہوئی تو نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائیں گے۔ یوں سمجھیے کہ مسلمان عورت مومن بنانے کی فیکٹری ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اسے اولاد عطا فرماتے ہیں اور وہ اولاد کلمہ کو بنتی ہے، نیک بنتی ہے، امت مسلمہ کی مضبوطی کا سبب بنتی ہے۔ پانچواں مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش کرنا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ تم ایسی عورتوں سے شادی کرو جو زیادہ بچے جننے والی ہو۔ ایک صحابی حضرت معقول بن یسار رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت بہت خوبصورت ہے مگر بانجھ ہے، کیا میں اس سے شادی کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس عورت سے شادی کرو جو بچے جننے والی ہو۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی فرمایا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام میں شادی کا مقصد فقط اپنی خواہش کا پورا کرنا نہیں ہے، بلکہ امت مسلمہ کا بڑھنا اور انسانی نسل کی بقا ہے، نیز پاک دامنی کا حاصل ہونا ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو، میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا۔ اب اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ میں قیامت کے دن تمہاری کثرت پر فخر کروں گا، یہ بھی شادی کا ایک اہم مقصد ہے۔ تو شادی کے 5 مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک فطری تمنا، شادی کے بعد میاں بیوی کی فطری تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولاد سے نوازے، اس لیے کہ بچوں کے بغیر خوبصورت گھر بھی ویران اور بے آباد نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے دل میں یہ خواہش رکھی ہے کہ میں باپ بنوں، ہر عورت کے دل میں یہ خواہش رکھی ہے کہ میں ماں بنوں۔ اس لیے ہم نے دیکھا کہ بہت سی مرتبہ ایک لڑکی جس کی شادی کو کئی سال گزر گئے، تعلیم یافتہ ہے، خوبصورت ہے، خاوند کی محبت اسے حاصل ہے، گھر میں ہر چیز کی ریل پیل ہے، لیکن اداس نظر آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نا امید ہو رہی ہے کہ وہ بھی اوروں کی طرح ماں بنے، اس لیے وہ علاج و معالجات بھی کرواتی ہے، دعائیں بھی کرواتی ہے، تہجد پڑھتی ہے تو اولاد کی دعا، قرآن پڑھتی ہے تو اولاد کی دعا، کسی اللہ والے کی مجلس میں گئی تو اولاد کی دعا، کسی فقیر کو کچھ دیا تو اولاد کی دعا، حج اور عمرہ پر گئی تو اولاد کی دعا۔ اس نوجوان بچی کو پتہ ہے کہ اگر اولاد کا سلسلہ شروع ہوا تو 9 مہینے مجھے بالکل بیمار بندی کسی کیفیت میں رہنا پڑے گا، کھانا اچھا نہیں لگے گا بلکہ ہر وقت اکائی آئے گی اور جسم کے اندر عجیب سی حالت و کیفیت ہوگی، اور اس کے بعد جب بچے کی ولادت کا وقت ہوگا تو عورت کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ ہوگا۔ پھر اسے معلوم ہے کہ اس کے بعد بچے کی خاطر مجھے 2 سال کم از کم سلیپ لیس نائٹ، نیند سے خالی راتیں گزارنی پڑیں گی، لیکن وہ یہ ساری پریشانی برداشت کرنے کو تیار ہے، بلکہ دعائیں مانگتی ہے، اے اللہ مجھے اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بیٹا نعمت ہوتا ہے اور بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ اس کے لیے انبیاء نے بھی دعائیں مانگی ہیں۔ قرآن مجید میں ایک نبی کی دعا کا ذکر ہے، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔
حضرت زکریا علیہ السلام نے جس طرح اولاد کے لیے دعا مانگی اور جتنی عاجزی سے مانگی، سورہ مریم کی ابتدائی آیت پڑھ کر آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ یوں کہہ رہے ہیں رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ اے اللہ میری ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی ہیں، اے اللہ میرے بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود اے میرے پروردگار ابھی بھی میں اپنی دعاؤں کے قبول ہونے سے مایوس نہیں ہوا۔ یعنی اولاد کی دعا مانگتے مانگتے بڑھاپا آ گیا اور ابھی اللہ کے در سے لو لگی ہوئی ہے۔ پھر کہا فہب لی من لدنک ولیہ، اے اللہ مجھے بیٹا عطا فرما دیجئے۔ اولاد کا ہونا ایک خوشی ہے، لیکن اولاد کا نیک ہونا اس سے بڑھ کر خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت نے یہ تعلیم دی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملے تو یہ دعا پڑھیں۔ یہ دعا بھی بنا اعراب کے ہیں تو میں نہیں پڑھ رہی ہوں، اور آپ لوگ جانتے بھی ہیں یہ دعا ہے کہ جب بھی ملے تو ایک دعا پڑھنی ہوتی ہے۔ آپ لوگ دوسری کتابوں میں دیکھ لیں پلیز، یا میں اپلوڈ کر دوں گی انشاءاللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو میاں بیوی ملاپ سے پہلے یہ دعا پڑھیں گے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو شیطان کے مکر سے بچائیں گے اور اولاد نیک ہوگی۔ اب اس پر ذرا غور کیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے عمدہ اصول بتایا اولاد کے نیک بننے کا۔ ہم بنیاد ہی غلط رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو اس طرح غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں کہ گانے لگے ہوئے ہیں، فلم چل رہی ہوتی ہے۔ شریعت نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ ہم کون سے اعمال اپنائیں کہ جس سے خود بھی نیک بنے اور اولاد بھی صالح ہو۔ اس لیے انبیاء کرام نے نیک اولاد کی دعائیں مانگی ہیں۔ ایک نبی علیہ السلام نے دعا مانگی ربی حبلی من الصالحین، ایک جگہ فرمایا حبل من لدنک ذریۃ طیبہ۔ تو معلوم ہوا کہ ان مقدس ہستیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے ایسی اولاد مانگی جو نیک ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں قرآن مجید میں منقول ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تو دیکھیے ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے نیک ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، اے اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی بچا لیجیے اس بات سے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں۔ ایک جگہ فرمایا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ایسے جیسے کوئی چیز ایک چیز تھی یا نہ تھی ہوتی ہے، مجھ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اپنے لیے بھی دعا مانگ لی اور اولاد کے لیے بھی مانگی۔ ایک جگہ کہا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید میں ہمیں بھی یہ بات سکھائی گئی کہ اولاد نیک ہونے کی ہم بھی دعا کریں۔ چنانچہ قرآن کریم میں یہ دعا موجود ہے ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے اللہ ہماری بیوی اور اولادوں کو ایسا بنا کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دیجیے۔ تو بہرحال اولاد کی تمنا ہر انسان کی دل کی ایک فطری خواہش ہے۔ اولاد دنیا کی زینت ہوتی ہے، اس لیے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور انسان کے دل میں اس کی رغبت ہے۔ فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین۔ ایک جگہ فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ اور اگر اولاد نیک ہو تو دنیا کی زینت کے ساتھ ساتھ آخرت کا بھی ذخیرہ بنتی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے آدمی جب فوت ہو جاتا ہے تو یہ عربی میں ہے اور کلیئر نظر نہیں آ رہا، اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے، ان میں سے ایک ولد صالح ہے۔ اگر اس نے اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑی تو یہ نیک اولاد اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو میں اپنی یہ ویڈیو آج کی یہیں پر ختم کر رہی ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں ملتے ہیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک شیئر کمنٹ کریں۔